صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قیامت برحق ہے، ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ اس موضوع پر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز پیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام قیامت کی تیاری مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے، بروز قیامت نور کسے ملے گا؟ بد نگاہی سے بچنے والے کو خوشخبری، قیامت کے 5 سوال، خیر خواہی کی فضیلت، بازار میں ذکر اللہ کا ثواب وغیرہ۔ اس VCD کو اول تا آخر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل قیامت کی تیاری کا ذہن ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کچھ قیامت کے دن کی، حشر کے دن کی، حساب کے دن کی تیاری کیسے کرنی ہے، کچھ اس پر بیان ہو جائے کہ ایک چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا، اچانک اٹھ کر چیخنے لگا۔ والد صاحب گھبرا کر اس کے قریب گئے اور بولے کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے روتے ہوئے جواب دیا، ابو کل جمعرات ہے اور استاد صاحب کل پچھلے اسباق کا حساب لیں گے، یعنی امتحان لیں گے۔ میں نے پڑھائی پر توجہ تو دی نہیں تھی، اب کل جب استاد صاحب مجھے ماریں گے تو بس وہ تصور ہے جو مجھے رلا رہا ہے، مجھے تڑپا رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہوئے بچہ ہائے آئے ہوں، پھر رونے لگا۔ اس پر جو اس کے والد صاحب تھے انہیں بڑی چوٹ لگی اور والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنی نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اس بچے کو صرف 1 ہفتے کا حساب دینا ہے، اور دینا بھی اس کو استاد صاحب کو ہے، چکما بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس 1 ہفتے کا حساب دینا ہے، استاد صاحب کو دینا ہے جس کو چکما بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس خوف سے یہ رو رہا ہے اور اس کی نیند اڑ گئی۔ ہائے افسوس، مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس وحدہ لا شریک کو، اس واحد قہار کو دینا ہے عز و جل، جسے کوئی چکما نہیں دیا جا سکتا۔ اب مجھے قیامت کے حساب، قیامت کی تیاری، قیامت کا امتحان یہ درپیش ہے، اور میں ہوں کہ غافل، یعنی غفلت کی نیند سو رہا ہوں، آخر مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آ رہا؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر غور کریں تو واقعی معاملہ کچھ یوں ہی ہے کہ ہمیں وہ قیامت کی جو تیاری ہے، محشر کے دن کی جو تیاری ہے، محشر کے دن کا جو حساب ہے، اس سے متعلق
ہمیں بے چینی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جیسے کہ یہ چھوٹے سے بچے کو دیکھو, یہ ایک نارمل ایک کرنٹ ایگزامپل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے یہاں بھی میٹرک کے بچوں کا جب امتحان ہوتا ہے, نیند اڑ جاتی ہے, چین اڑ جاتا ہے. تو یہ دنیا کے تقریباً امتحانوں کا حال ہے کہ جو بھی امتحان کی تیاری کا جس کو احساس ہو جاتا ہے یا پوچھا جائے گا احساس ہو جاتا ہے, تو اب جیسے ایک ہی دن کی لے لیجئے کہ ہوم ورک دیا جاتا ہے, ہوم ورک دیا کہ بھائی یہ کر آ جائیے گا, اور اگر ہم پتہ ہے کہ کل ہم مدرسے میں جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ چلو بتاؤ بھائی آپ کا ہوم ورک کیا ہوا, آپ کی تیاری کیا ہوئی, تو ایک خوف ہوتا ہے, ایک بچوں کو خوف ہوتا ہے کہ سر کیا کہیں گے, تو ٹیچر کیا کہیں گے, تو استاد صاحب کیا کہیں گے, میں کیا جواب دوں گا, مجھے کھڑا کر دیا جائے گا, مجھے کلاس روم سے یا مطلب کہ مدرسے کے مکتب سے باہر نکال دیا جائے گا, مجھے طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی, ہو سکتا ہے کہ مجھے مطلب کہ مارا بھی جائے, ہو سکتا ہے, مطلب ایک عرض کر رہا ہوں. اب ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے جو 50,000 سال کا دن ہے. اب اس پورے سفر کے اندر جو آگے کا اتنا طویل سفر جو 50,000 سال کا دن ہے, اب ہم آج کے اس سنت و بیان میں اس کی تیاری پر کچھ مدنی پھول لے رہے ہیں, اور ایک سمجھانے کے لیے ایک مختصر سی ایک حکایت میں نے آپ کو بیان کی کہ اب وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اگلے دن کے ایک ہفتے کا حساب دینے کے لیے رو رہا ہے. تو باپ کو احساس ہوا کہ مجھے تو ساری زندگی بھر کا حساب دینا ہے, اور یہ حساب ہے, ساری یہ باتیں ہو چکی, میزان قائم کیا جائے گا, حساب کتاب ہوگا, نامہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا, نامہ اعمال کھولے جائیں گے, نیکوکاروں کے حوالے سے کیا ہوگا, بدکاروں کے حوالے سے کیا ہوگا, مسلمانوں کے حساب کے حوالے سے کیا ہوگا, غیر مسلموں کے حساب کے حوالے سے کیا ہوگا, روز جزا ہمارا ایمان ہے, مالک یوم الدین ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں, روز جزا کا مالک. تو یہ سارے جو بیان ہو چکا, تو اب اس کی تیاری کی بات ہے, اور تیاری کے لیے ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں, تیاری ہم کر نہیں رہے. اب غور کیجیے, حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص نے دعوت دی. بزرگوں کو دعوت دیتے ہیں, پرانا معمول ہے کہ میرے گھر پر آ کر آپ کھانا تناول کیجیے گا. تو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار فرما دیا کہ میں مطلب نہیں حاضر ہو سکتا, نہیں آ سکتا. تو اس نے آپ اصرار کیا کہ نہیں, آپ کو تو آنا پڑے گا. آپ نے فرمایا میرے پہ 3 شرطیں ہیں, یہ 3 شرطیں مانتے ہو تو میں تمہارے یہاں دعوت پر حاضر ہو جاتا ہوں. اب وہ 3 شرطیں کیا تھیں؟ نمبر 1, میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. نمبر 2, جو چاہوں گا کھاؤں گا. اور نمبر 3, جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. اب وہ ایک مالدار آدمی تھا, اس نے کہا حضرت نے کیا فرمانا ہے, کیا بیٹھیں گے, اور اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, وہاں بہت سارے لوگ جمع ہوں گے. تو اس نے کچھ اپنے طور پر تعویلیں کر لی کہ یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا. خیر دعوت ہوئی, مجھ سے شرطیں مان لی, آپ پہنچ گئے. آتے ہی جہاں جوتے پڑے تھے وہیں تشریف فرما ہو گئے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہیں تشریف فرما ہو گئے. تو چونکہ شرط تھی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, جیسا میزبان کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. اچھا, کچھ دیر کے بعد کھانا شروع ہوا. لوگوں نے مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے, لیکن اللہ کے اس ولی نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور تناول فرمانے لگے. جب کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے میزبان نے فرمایا انگیٹھی چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو. حکم کی تعمیل ہوئی. جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس پر کھڑے ہو گئے, گرم توے پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے. اب آپ نے فرمایا میں نے آج کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے, یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے. یہ فرما کر آپ توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا اب آپ
حضرات اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ کھایا ہے اس کا باری باری حساب دیجیے. یک بار کی لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور بیک زبان یعنی ایک زبان ہو کر بولے یا سیدی آپ تو اللہ کے ولی ہیں, یہ تو آپ کی کرامت ہے. کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نازک قدم, ہم تو گناہگار دنیا دار لوگ ہیں. آپ نے فرمایا اے لوگو اب نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. اے لوگو اس وقت کو یاد کرو جب سورج 1.25 میل دور ہوگا. آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے. اس وقت سورج کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے جبکہ اس وقت اس کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی. اس تانبے کی دہکتی زمین پر غور کرو اور اس گرم توے کے بارے میں سوچو. یہ توا جو دنیاوی آگ میں گرم ہوا ہے اس کی تپیش خدا کی قسم اس تانبے کے انگارے بنی ہوئی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس تانبے کی تپتی ہوئی زمین پر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, سورہ تکاثر جو پارہ 30 کی آیت نمبر 8 تلاوت ہوئی. ترجمہ کنز ایمان, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. دنیاوی توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت تم میں کون سی کرامت آ جائے گی کہ تانبے کی دیکھتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب چکاؤ گے. یہ رکت انگیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ کرنے لگے. اب یہ ایک حکایت جو شیخ طریقت امیل سنت نے اپنے رسالے قیامت کی امتحان میں نقل کی ہے, اس پر غور کریں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ توے پر کھڑے ہو کر آسانی سے کہہ کر نکل گئے کہ میں نے آج سوکھی روٹی کھائی, اتر گئے. اب ایک شخص نے سوکھی روٹی کھائی کہہ کر چلا گیا. اب ایک شخص آئے بالفق کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب میں نے یہ کھایا. اب 4-10 چیزوں کا نام لے گا. جناب میں نے فرائی بھی کھائی ہے, میں نے وہ چکن بھی کھایا ہے, میں نے بروسٹ بھی کھایا ہے, بریانی بھی کھائی ہے, میں نے سلاد بھی کھایا, میں نے یہ بھی کھایا ہے, میں نے بوتل بھی پی ہے, میں نے فلاں بھی کیا, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا مطلب ایک وقت کے کھانے کا حساب اس گرم توے پر کھڑے کر نہیں دیا جا سکتا ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اور واقعی یہ ان کی ایک برکت تھی کہ یہ کھڑے ہو گئے, مگر ایک چوٹ کرنی تھی. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک سوچ پیدا کرتی ہیں. آپ ہائی وے پر جاتے ہوں گے, تیز رفتاری تباہ کاری, پڑھا آپ نے بورڈ. آپ جب یہ بورڈ پڑھتے تو اچانک ایک چھوٹی سی کلک ہوتا ہے کہ یار نہیں, یار تیز نہیں چلا, یار سمجھایا جا رہا ہے, ایک مطلب کہ ایک سوچ دی جا رہی ہے. اور آپ اچانک تھوڑا سا ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹتا ہے کہ یار اسپیڈ تھوڑی سی سلو کر دیتے آپ کہ مطلب یہ آگے وہ مطلب یہ وہ کرایا جائے. تو یہ ایک پہچان کرائی جا رہی تھی, ایک سوچ دی جا رہی تھی کہ جس طرح مطلب کہ اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو وہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے, سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا اور اپنے رخ پر ہوگا اور تانبے کی دہکتی زمین ہوگی, ننگے پاؤں ہوں گے, اس پر کھڑے ہو کر کیسے اپنی زندگی بھر کا حساب دو گے. ذرا سوچو. ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے, ایک اندر کرنٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہ کوئی حرکت میں آ جائیے, اس روز کی تیاری کیجیے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گویا کہ سوچ دینے کی کوشش کی ہے, اور ہمیں یہ سوچ ملی یا نہیں ملی اس کا فیصلہ میں جانوں, اس کا فیصلہ آپ جانیں, اس کا فیصلہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جانیں کہ یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی کہ اتنا سارا حساب کیسے دیں گے اور امتحان سے اور اس راستے سے گزریں گے کیسے, یہ سارا جو پرخار راستہ ہے. تو یہ ایک سوچ پیدا کرنے کے لیے یہ چند 2 حکایتیں میں نے بیان کی کہ تاکہ ہم قیامت کی تیاری کریں, محشر کے دن کی تیاری کریں, وہاں کا حساب کی تیاری کریں اور ایسے اعمال کریں, ایسے افعال بجا لائیں جس سے ہم اس راستے سے, اس راہ سے بآسانی گزر جائیں. میں آپ کو آج وہ 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کروں گا کہ قیامت میں یہ 5 عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا, اور اللہ نے چاہا تو اس نور کے صدقے میں اللہ کی نعمت نصیب ہوگی, ہم قیامت کے اس
مطلب ہوش ربا اور ایک مطلب کہ دل دہلانے والے دین سے خوف اور وہ ایک علامت ہوگی، وہ بڑا ہی عجیب و غریب اس دن کا معاملہ ہوگا۔ وہاں سے اللہ نے چاہا تو اس نور کے صدقے ہم نجات پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جن جن نیک اعمال سے بروز قیامت بندہ مومن کو نور عطا کیا جائے گا، وہ 5 فرامین نے مصطفیٰ حدیث پاک اپنے ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں پہلا عمل جو ہے نا وہ نماز ہے، کہ نماز پڑھنا اور نہ پڑھنے کے حوالے سے حدیث پاک ہے، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل و نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ اور وہ یعنی بے نمازی قیامت میں قارون و فرعون و حامان اور منافقوں کے سردار ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ پہلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا، نماز اپنے وقت پر ادا کرے، نماز کی حفاظت کرے۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ جو نماز کی حفاظت سورہ مومنون کے اندر ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو نماز کی جو حفاظت ہے نا، اس میں اس کو وقت پر ایک تو ادا کرنا ہے، کیونکہ وقت یہ نماز کی شرط ہے۔ نماز کی شرائط بھی نماز کے فرائض، یعنی کہ نماز کو اس کے شرائط، اس کے فرائض، اس کی سنن نوافل جو اس کے مستحبات ہیں، اس کے اندر اس کی نماز کو ادا کرے۔ نماز کی حفاظت یہ ہے۔ فی زمانہ جو ایک تعداد ہے جنہیں بدقسمتی سے نماز پڑھنے نہیں آتی، آپ کے آتی ہے، چمے پوچھتا کسے سیکھی ہے، بتا بھائی کسے سیکھی ہے نماز؟ آپ بولو گے میرے ابو پڑھتے تھے، میں نے اسے سیکھی ہے، دادا پڑھتے تھے اسے سیکھی ہے۔ اچھا صحیح بات ہے بھائی، تو ابو دادا سے آپ اسکول اور کالج اور میٹرک کی کتابیں بھی سیکھ لیتے، وہ بھی تو کالج اور اسکول اور میٹرک پڑھے ہوئے ہیں، ان سے کیوں نہیں سیکھی؟ تو اسکول کالج اور میٹرک کی کتابیں سیکھنے کے لیے اور دیگر جو دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے تو آپ نے انسٹیٹیوٹ جوائن کیا، آپ نے مدرسہ جوائن کیا، آپ نے ٹیچر کو ہائر کیا، ٹیچر ارینج کیا، وہاں تو آپ نے نہیں کہا جناب میں نے یہ سارا اسے سیکھ لیا۔ ڈاکٹری کس ابو سے سیکھی تھی؟ آپ بولے چلو ڈاکٹری بھی میں نے ابو سے سیکھی، میرے ابو ڈاکٹر ہیں، تو ابو ڈاکٹر تو تھے نا، کہ بغیر ڈاکٹر کے آپ کو ابو نے ڈاکٹری سکھا دی؟ المختصر یہ کہ مطلب یہ ایک عجیب و غریب سا جواب ہے کہ جناب یہ مطلب یوں سیکھ لی۔ اور میرا یہ آپ سے ایک کوشچن ہے کہ آپ نے کیسے سیکھی؟ اب وہ کس نے سکھائی؟ کیا اس نے سکھائی جو نماز سیکھا ہوا ہے؟ نماز کون سیکھا ہوا ہے؟ جس نے نماز ایسی سکھائی جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، جس نے مجھے پڑھتا دیکھا ہے، یہ روایت کا مضمون ہے، اس طرح تم نماز پڑھو۔ تو ہم نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کی فرائض کیا ہیں؟ نماز کی شرائط کے اندر طہارت ہے، جس میں غسل بھی ہے، وضو بھی ہے۔ اب نہ غسل کا طریقہ سیکھا، نہ وضو کا طریقہ سیکھا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، تو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چند ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال کے پاک کپڑے بھی آ گئے، یہ سب جو ہوتا ہے گھروں کے اندر، اس کا بیان کیا کروں میں؟ تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ مقتوط المدینہ کا رسالہ ہے، یہ حاصل کیجئے تو یہ پتہ چلے کہ طہارت کس کو بولتے ہیں، پانی کا حکم کیا ہے، ماء مستعمل استعمال شدہ پانی کیا ہوتا ہے کہ جسے وضو نہیں ہو سکتا، یا غسل کے جس میں مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ اسلام ایک شریعت ہے، اور پھر نماز جو کہ برائی و بے حیائی سے بچانے والی ہے، نماز تو نماز ہے نا، نماز تو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، نماز تو بندے کو ستھرا کر دیتی ہے۔ وضو جو انسان کو پاک کر دیتا ہے، کہ جب انسان 5 ٹائم وضو کرتا ہے تو گویا کہ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو ہاتھ دھو تو ہاتھ کے گناہ، منہ دھو تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو وضو جو گناہوں کو سے ہم کو مطلب کہ گناہ ہمارے دھوتا ہے، نماز جو ہم کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، اتنی عظیم نماز جو ہمیں اللہ عز و جل قرب نصیب کرتی ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا نصیب کرتی ہے، نماز جو ہمیں برائی سے بے حیائی سے بچاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، برسوں گزر کے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، کیا آپ کی جھوٹ کی عادت نکلی، کیا آپ کی رشوت کی عادت نکلی، کیا آپ کی شراب کی عادت نکلی، کیا آپ کی بدکاری کی عادت نکلی، کیا آپ کی فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت نکلی، کیا آپ حرام کاموں سے بچنے میں
کامیاب ہوئے. نماز رکتی ہے برائی بے حیائی کے کاموں سے. آخر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ برائی بے حیائی کے کام سے کیوں نہیں رک رہے ہو؟ یہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اور آپ اب خود سے سوال کیجئے کہ یار واقعی میں کیوں نہیں رک رہا ہوں. بات تو مولانا صحیح بولتا ہے کہ یار نماز تو میں پڑھتا ہوں، نشان بھی میرے ماتھے پر لگا ہوا ہے، 5 وقت میں مسجد میں بھی جاتا ہوں، آخر میں پھر رشوت سے کیوں نہیں بچتا، میں سود سے کیوں نہیں بچتا، میں حرام روزی کیوں نہیں بچتا، گالیاں بھی میرے منہ سے نکلتی ہے، داڑھی میں رکھ نہیں سکا ہوں. آخر معاملہ کیا ہے؟ مولانا بولتا تو ہے یار، لیکن سوال کیا کیوں؟ تو یہ جواب آپ کو شاید اندر سے ملے گا یا نہیں ملتا تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس کا جواب پھر شاید یہ بنے گا. آپ غور کر لو کہ یار مجھے نماز چیک کرنی چاہیے کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز تو برائی بے حیائی سے روکتی ہے، یہ میری کسی نماز ہے جو مجھے برائی اور بے حیائی سے روک نہیں رہی. یار اپنی نماز کو چیک کرو ضرور. اپنی نماز میں کی خرابی ہے کہ نماز میرا رب کا کلام درست ہے، میرے رب کا قرآن سچا، میرا رب سچا، اس کا حبیب سچا، نماز بھی سچی ہے. کہ جو میں نماز پڑھتا ہوں یہ نماز کیسی ہے ذرا اس کو چیک کروں. آپ چیک کریں گے تو شاید پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کی قراءت میں کہیں آپ کی غلطی ہو رہی ہوگی، تو کہیں آپ کا وضو غلط ہو گیا ہوگا، کہیں غسل کے اوپر شاید مسائل ہوں گے، تو کہیں کپڑے کی پاکی ناپاکی کے آپ کو مسائل درپیش ہو جائیں گے. ذرا سوچئے. تو سجدہ کرنا صحیح نہیں آتا ہوگا، بولو سجدہ تو میں کرتا ہوں، سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ 7 کون سی ہڈیاں لگنی چاہیے، یہ بھی آپ کو پتا نہیں ہے. اب پتہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تھوڑا سا نماز کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، آپ کی میری نماز کا اندازہ آپ لگا لیجئے گا اب مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، اندازہ کر لیجئے. اب میری بات مانیے اور اپنی نماز کسی عاشق رسول، ہو سکے تو دعوت اسلامی کسی مبلغ کو، کسی صحیح سنی عالم کو چیک کروا لیجئے. مدنی قافلوں میں بھی نمازیں درست ہوتی ہیں. ہاں 3 دن کا مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کی نماز میں کیا کیا کمزوری خرابیاں ہیں. دور تو کرنا پڑے گا نا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نماز کی حفاظت جو کرتا ہے، جس نے نمازوں کی حفاظت کی، اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل و نجات ہوگی. ایسی نماز ہے جو قیامت کے دن ہمیں نور دلائے گی، ہمیں نجات دلائے گی. تو اس نماز کے کتنے مطلب کے جو اصول ہیں، جو اس کے فرائض و واجبات ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے. اب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی نماز کو درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سیکھیں گے. اچھا پھر یہ کہ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اب مطلب نہیں نہ درست بھی نہیں پڑھتے، اور پھر ایک تو تعداد جو نماز ہی نہیں پڑھتی، نماز ہی نہیں پڑھتی. لاکھ سمجھاؤ بھائی نماز پڑھو، نہیں نماز نہیں پڑھتے. اصل بات جو ہے نا وہ دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ سے غلط بیانی نہیں کرتے، کسی کو مطمئن کرنا ہے نہ کرنے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ اب مجھے کیا مطمئن کریں گے، میں آپ کو کیا مطمئن کروں گا، اس کو کیا مطمئن کریں. ایک دوسرے کو مطمئن نہ کریں. آپ اپنے آپ سے تو امید کرتا ہوں کہ آپ غلط بیانی نہیں کریں گے، اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ بتا یار غفلت ہے یا نہیں ہے، سستی ہوتی ہے نا یار، پڑھنی نہیں ہے نماز. اب آپ بولو گے یہ صحیح نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے، تو فرصت نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے نماز تو پڑھنی ہے نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، جن پر مطلب کہ قاتلانہ حملہ ہوا اور زخم ایسے کاری تھے کہ چند دنوں میں آپ کی شہادت ہو گئی، جب آپ کو ہوش آیا تو ہوش آتے پہلا سوال کیا نماز کا ٹائم ہے. اور یہ اس طرح کا مدنی پھول عطا فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. اب آپ بتائیے کہ نماز کے لیے کس قدر اہمیت دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی نمازوں کا حال، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت، وہ خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اٹھنا ہے، لازمی اٹھنا ہے. خالی یہ نہیں کہ آفس کے لیے اٹھنا ہے، کاروبار کے لیے اٹھنا ہے، اسکول کے لیے اٹھنا ہے، مدرسے کے لیے اٹھنا ہے. سب سے پہلے نماز کے لیے اٹھنا ہے. آپ کہیں بھی ہیں پہلے نماز 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 پڑھیں، اور جا کر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر یہ جو فرض کیا ہے اس فرض کو ادا کرنے کی نیت کریں، اور نماز کو درست سیکھنے کے لیے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. مدنی ماحول میں آ جائیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ سچا پکا بالکل بہترین نمازی بنا دے گا. میرے رب نے چاہا تو آپ کو نماز میں مزہ آئے گا.
نماز کی لذت محسوس ہوگی، سجدے کی لذت محسوس ہوگی، اللہ نے چاہا تو آپ کو نماز میں رونا آئے گا۔ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ برکت۔ دیکھیں قرآن پاک قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اصل قرآن کے معنی اگرچہ سمجھ میں نہیں آتے، لیکن قرآن پاک جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی جب نظر پڑتی ہے نا، تو نماز میں بھی نمازی کو رقت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، تو اس سے مطلب ایک رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور دلوں کا جو زنگ ہے نا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کی تلاوت سننے تو دلوں کا زنگ دور ہوتا رہتا ہے۔ جب دلوں کی صفائی ہوتی ہے نا، تو اس میں مطلب کہ نور اور مطلب اس کے اندر برکتیں اور نہ جانے کیسی کیسے انوار و تجلیات کا اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں، اور اس کو نماز میں بڑا لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ آپ آئیے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو نمازوں میں بڑا لطف آئے گا، اور جو روحانیت کی تلاش کرتے ہیں، اب نماز میں روحانیت نہ ملے گی تو کہاں ملے گی؟ کہ نماز میں لطف و سرور آ جائے، کہ جب میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوں، جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو رکوع کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، جسے قوما کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اب یہ کتنا تصور کیسا ہے یار، کہ میں جب کھڑا ہوا ہوں تو میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھ پر رحمت کی نظر فرمائی ہے، اور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو گویا کہ یہ تصور مانتا ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے میں انتہائی مطلب قرب میں ہوں، مطلب قریب ہوں۔ سجدے میں بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، کسی اور حالت میں قریب نہیں ہوتا۔ یوں نماز کی کیفیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کا آنا، اور گناہوں کی بخشش کا ہونا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ثواب کا آنا، اتنی خوبصورت اور پیارے پیارے مدنی پھول آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں نماز کے عنوان پر ملیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ کو نماز پڑھنے کا جی چاہے گا، اور نماز کا وقت آئے گا تو آپ بے چین ہو جاؤ گے، بے قرار ہو جاؤ گے، اور گویا کہ آپ کی ڈکشنری سے نماز قضا کرنا گویا نکل جائے گا، کہ با ہوش و حواس آپ کی نماز قضا ہو جائے۔ دعوت اسلامی آپ کو یہ سوچ دے دے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہوش و حواس میں رہ کے نماز قضا کر دوں۔ نہیں، آپ کو اللہ نے چاہا تو تہجد نصیب ہوگی۔ میں صرف فرض نمازوں کی بات نہیں کر رہا، دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں تہجد گزار بناتا ہے۔ پھر دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں ان نمازوں کا احساس دلاتا ہے جو نمازیں ہم سے قضا ہو گئی ہیں۔ وہ نماز دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سوچ دے کر ہمیں ادا کرواتا ہے کہ اپنی قضائے عمری ادا کرو۔ اس کے لیے امیر سنت نے باقاعدہ ایک ہمیں رسالہ دیا ہے، قضا نمازوں کا طریقہ، کہ قضا نمازیں کیسے ادا کرنی ہے۔ دعوت اسلامی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہمیں ڈھالتی ہے، پورا سنتوں کا پیکر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں سارے مدنی پھول آ ہی جاتے ہیں کہ زندگی شریعت کے سانچے میں ڈالیں، مگر دعوت اسلامی میں آ جائیے، کیپ ان ٹچ، جس کو کہتے ہیں نا دیٹ از ناٹ ویل، یہ مطلب یہ درست نہیں ہے۔ آ جائیے قافلوں میں، ہفتہ واری اجتماعات میں، علاقائی دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کیجیے، جہاں آپ کو فیضان سنت کا درس میسر ہو، چاہے گھر میں ہو یا بازار میں ہو یا چوک پر ہو یا آپ کو مسجد میں ملے، جہاں بھی نصیب ہو فیضان سنت کا درس سننے کے لیے یا دینے کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہی، خوب علم و عمل کا پیکر بھی بنیں گے، اور قیامت کی تیاری ہوتی رہے گی۔ لیکن ہمیں تو نور لینا ہے نا، ہمیں نور لینا ہے، اور اس نور کی صدقے میں جو ہمارے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہو، اس نور کے صدقے میں اللہ نے چاہا تو بے حساب جنت میں داخل ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بے حساب جنت میں داخل کر۔ تو پہلا جو چیز تھی وہ تھی نماز، جو قیامت کے دن ہمیں جو نور عطا کروائے گی۔ دوسری حدیث، اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں نور تام یعنی مکمل نور کی خوشخبری دو۔ تو فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی نیت کر لیجئے، اور اس کے لیے صدائے مدینہ کی نیت کر لیجئے۔ اللہ توفیق دے رات جلد سونے اور تہجد کے لیے اٹھانے، اور پھر صدائے مدینہ یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا یہ سمجھے ترہ امتیاز ہے کہ اس سے وابستہ عاشقان رسول الحمدللہ فجر کی نماز کے لیے گلی گلی جگاتے ہیں۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو۔ تو یوں مطلب کہ ایسے ہی میرے کو لاؤڈ اسپیکر میگا وہ نہیں ہوتا، نہ اتنے سارے اسلام بھائی ہوتے ہیں، ایک اسلام بھائی ہوتے ہیں اور وہ دو چار اگر ساتھ ہوں تو چلتے ہیں، لیکن ایک نارمل سی آواز کے اندر یہ صدائے مدینہ دیتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔
تو الحمدللہ اس سے خوب برکتیں ملتی ہیں. بلکہ ہمارے ایک امام صاحب بتا رہے تھے کہ چند ماہ ہوئے وہ کسی مسجد میں امام لگے ہیں اور صدائے مدینہ لگاتے ہیں. تو 2 یا 3 ماہ کا انہوں نے بتایا کہ اتنے عرصے الحمدللہ ہماری کوئی 1 یا 2 صفیں فجر کی نماز میں بڑھ گئیں. دیکھیں لوگ نماز پڑھنے کا ذہن تو رکھتے ہیں مگر شیطان ہے، نفس ہے، سستی ہے، غفلت ہے، اگر ان کو تھوڑا سا ہلا دیا جائے تو بیچارے اٹھ کر نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. تو آپ نیت کریں کہ اس طرح یہ جو ابو داؤد شریف کی جو روایت ہم نے سنی کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت میں نور تام یعنی مکمل نور کی خوشخبری دو. اچھا اب آئیے تیسرے کی طرف. تیسری حدیث پاک ہے، جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی، اللہ تعالی قیامت میں پل صراط پر اس کے لیے نور کے 2 شعبے بنائے گا. ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جن کی گنتی رب العزت خود ہی جانتا ہے. تو یہاں مسلمان بھائی کی مشکل آسان کرنے کی گویا کہ ایک مشکل کشائی کی فضیلت ہے کہ مسلمان مشکل کشا بن جائے. آپ اپنے بھائی کے لیے مشکل کشا بن جائیں اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا صدقہ لیں اور اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کشائی کرتے رہیں. اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط جو اندھیرے میں ہے، جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر چل کے جانا ہے، سب کو اس پر سے گزرنا ہے. جنت میں جانے کا یہ ایک راستہ ہے. چوتھی حدیث جو قیامت کے دن نور کے ملنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی وہ یہ ہے کہ جو 100 بار لا الہ الا اللہ ہو پڑھے اس سے اللہ تعالی قیامت میں اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اب 100 دفعہ پڑھنا ہے. 5ویں روایت وہ یہ ہے کہ بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں نور ہوگا. تو یہ 5 روایتیں تھی اور یہ جو آخری روایت جو بازار میں اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے جو بیان ہوئی یہ شعب الایمان کے حوالے سے نقل ہے کہ بازار کی غفلت بھری رونقوں سے جب بھی گزرنا پڑ جائے تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ذکر و درود کا ورد شروع کر دیجئے. نیز ایک بار چوتھا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ ضرور پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. واہ دیکھیے اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے کیسے کیسے راستے رکھے کہ بازار میں جانا ہوتا ہے. لیکن میرے شیخ طریقت امیل سنت کی یہاں پر ایک بہت پیاری نیکی کی دعوت تھی. وہ یہ تھی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے. اب بازار ہے تو عورتوں سے اٹی پڑی ہے نا، عورتیں. مرد بازار میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں، خریدنے کے لیے تو زیادہ تر عورتیں جاتی ہیں اور بازار میں عورتیں ہوتی ہیں. اب جائیں تو جائیں کا مدینے. اب کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، روزگار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، سودا صرف لانے کے لیے، آٹا دال بھی لینے جاؤ تو مطلب کہ بس وہ عورتیں کیا ہٹیں گی، آدمی کو ہٹنا پڑتا ہے. وہ تو بالکل وہ ٹکرانے کو تیار ہے. ایک بات کر رہا ہوں میں، مطلب ایک با حیا اور ایک شرم رکھنے والے آدمی کو اپنے دامن کو بچا کر نکالنا. ان کو نہیں پڑی ہوئی کہ کوئی ٹکراتا ہے یا ہاتھ لگتا ہے یا پاؤں لگتا ہے یا جو بھی ہے. جنرل بات کر رہا ہوں، مطلب کہ بے پردہ عورت ہوگی اور بے حیائی والی ہوگی تب اس کو اس بات کی کیا پرواہ ہوتی ہے. وہ نہ مردوں کی نگاہوں کے حوالے سے ڈرتی ہے، نہ ان کے قرب سے ڈرتی ہے. وہ دکان پر آدمیوں سے ایسا جو باتیں کرتے جس انداز سے ابے تبے کرتی ہے، جس طرح بحث کرتی ہے، بھاؤ تاؤ میں کمی کرنے کے لیے جس طرح وہ الجھتی ہے، وہ جو اس کا انداز ہوتا ہے عورتوں کا سب جانتے ہیں کہ مطلب اس انداز میں حیا کتنی ہے، شرم کتنی ہے، اپنی عزت، اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کا اس عورت کو کتنا دھیان ہے، کتنا خیال ہے اور اپنی آواز کو کتنا یہ مدھم رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے. بازار میں کھڑے ہو کر کھی کر کے ہنستی ہے، موبائل فون پر کھی کر کے بازار میں چلتے باتیں کرتی ہے. نہ اس کو دوپٹے کا پتہ ہے، نہ اس کو اس کی چادر کا پتہ ہے، نہ اس کو اس کے برقعے کا پتہ ہے.
کچھ بھی نہیں، بس بازار ہے، یہ ہے، اور بے حیاں ہیں، کھلے چہرے ہیں، کھلے بال ہیں، آدھے لباس ہیں، سلیو لیس کپڑے ہیں، تو مطلب بالکل عجیب و غریب و عجیب حالتیں ہیں. اور بازار میں گویا کہ کیا کہوں کہ جائے بغیر چارہ نہیں، کیا اس کو میں نام دوں کہ روزگار بھی کمانا ہے، کام کاج بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اب ایسی کیفیت کے اندر اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کا سوچ ختم کر دیں، اللہ نہ کرے، اور اپنی نگاہوں کو سنبھالنے کا ذہن ختم کر دیں، اللہ نہ کرے، تو اس سے کس قدر آفت، کس قدر پریشانی ہوگی. اور جو میں نے اس وقت بے پردہ بے حیا عورت کا جو نقشہ کھینچا ہے، اگر اس پر نظر پڑتی ہے تو کیا آپ کو آپ کی نفس پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ بے حیائی کی جو مطلب کہ جو تصویر بنی جا رہی ہے، جس پر اگرچہ مطلب کہ کچھ مطلب کہ حسن و خوبصورتی کی بارش ہو چکی ہے، تو اب یہ مطلب کس قدر پرکشش انداز میں آپ کو کھینچے گی، اور آپ کیا مطلب کہ سکتے ہیں کہ نظر پڑتے ہی آپ لوٹانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور دوبارہ آپ کی نفس چاہے گی نہیں کہ میں اس کو دیکھوں. اور وہ بھی کھڑی ہوئی ہے آپ کے پاس، آپ سے باتیں کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے، یا آپ کے قریب کھڑی ہوئی ہے، اپنے دوستوں سے باتیں کر رہی ہے، اس کو نہیں پڑی ہوئی ہے نا کہ میں مردوں سے بچوں، اس کی نگاہوں سے بچوں. آزاد مرد کی کوئی نگاہ یا کوئی ایسے مرد کی نگاہ پڑ گئی جو میری عزت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، میرے لیے بدنامی کا اور کالے داغ کا سبب بن جائے گا، اس کو کوئی اگرچہ نہیں پڑی ہوئی، پھر یہ کالے دھبے لے کر پتہ نہیں کدھر کدھر گھومتی پھرے گی. پھر اس کو اگر یہ سن رہی ہے تو شاید باتیں یاد آئیں گی، اور اس وقت یہ شاید دیر ہو چکی ہو. تو ایک کاش کہ میری اسلامی بہن میری ان چوٹ کرنے والی باتوں کو محسوس کرے کہ میں اپنی اسلامی بہنوں کو چوٹ کر رہا ہوں، کہ یہ جو نقشہ میں نے اس وقت بے پردہ اور بے حیا عورتوں کا کھینچا ہے، اے میری اسلامی بہنوں تم ان جیسی مت بننا، بلکہ یہ جو بنی ہوئی ہے نا، ان کو بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں لائیے تاکہ یہ بھی با پردہ اور با حیا اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سچی دیوانی اور سچی کنیز بن جائیں. البتہ میں نظر نیچی کرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اب ایسے بازاروں میں جب کہ جانا پڑتا ہے، اس وقت اگر نظریں جھکا کر نیچے رکھنے کی جو قدرت جس کو کہتے ہیں کہ میں جب چاہوں اپنی نظروں کو جھکا لوں، اور مطلب میں نہیں چاہتا نظر اٹھاؤں تو اب میں اٹھاؤں نہیں، اتنی مجھے قدرت، اتنی مجھے طاقت، اتنا مجھے اس کے اوپر عبور نصیب ہو جائے. یہ مشق کرنے سے ہوگا نا، ڈیفینیٹ مشق کی جاتی ہے. جب پتا ہے کہ ایک ایسی رنگ ہے جس کے اندر اس طرح گناہوں کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، تو مقابلے کے لیے کون تیاری نہیں کرتا یار. جب ایک مطلب کہ اور پھر وہ مقابلہ میں جو ہمیں جو گناہوں کی طرف بلا رہا ہے، جو گناہوں کی طرف کھینچ رہا ہے، یہ مردود شیطان، اس کو کتنے اختیارات سے کتنی طاقت دی گئی ہے. پھر یہ نفس امارہ جو ہمارے اندر ہے، اور یہ ہمیں اسے محبت بھی اتنی ہے کہ جو کہتی ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے، کرتے رہتے ہیں. تو اب ایک طرف نفس ہے، ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف سامنے سے ایک لذت ہے، کشش ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اور اس رنگ میں جب ہم اترنا پڑے گا اور ہمیں کامیاب ہو کر لوٹنا ہے، تو اب بتائیے اے سوچ رکھنے والوں، اے عقل رکھنے والوں، اے ذہانت رکھنے والوں، اے سمجھ رکھنے والوں، اے دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی بولنے والوں، اے سمجھدار اور سلجھے ہوئے اسلامی بھائیوں اور تمام عاشقان رسول، اب آپ خود ہی بتاؤ کہ ایسے رنگ کے اندر جب جانا ہے کہ اتنا خطرناک مقابلہ ہے، اس فائٹ کی تیاری کے لیے آپ کو ایکسرسائز کی اور مشق کی حاجت ہے یا نہیں ہے، پریکٹس کی حاجت ہے یا نہیں ہے. جب پریکٹس کی جاتی ہے اس وقت مقابلہ نہیں ہو رہا ہوتا، پریکٹس کی ہی مقابلے کے لیے جاتی ہے، پریکٹس کی اس لیے جاتی ہے کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے. آپ کو مقابلہ ہی مطلب کہ کرنے کی سوچ نہیں بنتی تو ہمارے مطلب میں کیا عرض کروں. اگر آپ کی سوچ بنی کہ مقابلے ہوتا نا، تو اس سے پہلے ہی مشق کرنی پڑے گی نا، تو پہلے ہی ایکسرسائز کرنی پڑے گی، پہلے سے ہی اپنی نگاہوں کو سنبھالنے کی، اپنی زبان کو سنبھالنے کی، اپنے اعضاء کو سنبھالنے کی ہم کو عادت بنانی پڑے گی. اس لیے بارہا ہم بھی فرماتے ہیں کہ کوشش کیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے. اگرچہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے اس وقت میں حاضر ہوں، آپ میرے ساتھ بیان میں شریک ہیں، ہمیں مطلب ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم نظر اٹھائیں گے تو کوئی بدنگاہی ہو جائے گی، کوئی گناہوں بھری نظروں کا معاملہ ہو جائے گا، دیکھنا ہو جائے گا. لیکن ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی ہے جہاں پر ہمیں یہ اندیشے ہیں، اور اس وقت چونکہ ہمیں اپنی آنکھ پر قابو پانا ہے، اس کی تیاری پہلے سے کرنی پڑے گی. لہذا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کیجیے. اس کے لیے کفر مدینہ کا چشمہ ہے 12 منٹ، اس کے پہننے کا مدنی انعام ہے. اللہ ہمیں توفیق دے اس کے پہننے کی عادت ہے. نظر نیچی رہے. فون پر بات کر رہے ہیں آپ، اگر آپ یوں گھر پہ بیٹھے ہوئے اگر اپنے وہ لینڈ لائن سے بات کر رہے ہیں، پی ٹی سی ایل سے بات کر رہے ہیں فون پر،
تو فون پہ بات کر رہے، فون پہ بات کرنے میں کس کو دیکھ رہے ہیں آپ یار؟ ہمارا مائنڈ بن جائے، ذہن نہیں بنے گا تو پھر مطلب کہ وہ کوئی اس کے خاص ایسے فوائد حاصل نہیں ہوتے. تو اب آپ فون پہ بات کر رہے ہیں تو اب فون پہ جو بات کرتا ہے نظر ہی نہیں آ رہا ہے. نظر نیچی کر لیں کہ چلو میں اتنی دیر نظر نیچی رکھوں گا، اور انٹینشن مطلب پکی سوچ، نیت اور ایک توجہ کے ساتھ اور قصدن یہ سوچتے ہوئے کہ میں نظر نیچی رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے نظر نیچی رکھ رہا ہوں. اس طرح جب کسی سے یوں عام طور پہ بات کر رہے ہیں تو نظریں نیچی رکھ لیں. بیان کا درس کا موقع ملتا ہے تو نظریں کوشش کریں کہ نیچی رکھیں. ہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ مطلب کہ ڈراپ ہو جاتا ہے، آدمی ایکسرسائز کرتے کرتے گرتا ہے، نہیں گرتا، مسل پول ہو جاتا ہے، پٹھا چڑھ جاتا ہے، 10 قسم کے میٹر ہوتے ہیں ایکسرسائز اور مشق کرتے ہوئے، لیکن آدمی پھر اس کو چھوڑ تو نہیں دیتا، اس کو دوبارہ مطلب وہ کرتا. شروع میں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. جو لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ان کو ایکسپیرینس ہوگا کہ جب شروع میں یہ ویٹ اٹھاتے ہیں تو چند دنوں تک ان کے بدن کے اندر، ان کے شولڈر میں پین ہوتا ہے، وہ چیختے ہیں کہ جہاں درد ہوتا ہے. آہستہ 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 آپ کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کے جسم کے اندر جس کو آپ بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس طرف چلتے ہیں. لیکن اس کے لیے مشقت ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اس میں بعدوں کا ڈراپ بھی ہو جاتا ہے، آدمی گر بھی جاتا ہے، لوز بھی کر جاتا ہے. لیکن آپ اپنی ان مشقوں کو، ان ایکسرسائزوں کو ڈراپ نہیں کرتے، ان کو کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ آپ جب مقابلے پر آئیں تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں. تو اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ زبان کا کفر مدینہ لگانا چاہتے ہیں، نہیں بولنا، پھر بولنے کی زبان وہ چھوٹ پڑ جاتی ہے، پھر توجہ جائے، پھر مشق کی طرف آ جائیں، نظر جھکا کر بات کرنی ہے، نظر جھکا کر بیان کرنا ہے. تو اب مطلب کہ آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پھر نظریں اڑ جائیں گی، اور جب اڑتی ہیں تو بعدوں کا بہت دیر تک سامنے والے پہ جمی بھی رہتی ہیں. تو ہارنا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، جبکہ یہ گناہ نہیں ہو رہا. پھر توجہ کہ یار نہیں، نظریں نیچی کریں، پھر نظریں نیچی کریں. یوں مطلب کرتے رہیں گے نا تو اللہ نے چاہا ایک دن آئے گا کہ ہم اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں اور ہر عضو کا قفل مدینہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کہ جو اپنی نظروں کو بد نگاہی سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی ایسی لذت دیتا ہے جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. ایسی اس کو عبادت میں اللہ تعالیٰ لذت عطا فرماتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کی تیاریوں میں یہ ایک بہت اہم ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی ہر عضو کی حفاظت کریں، اپنی نماز کی حفاظت کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، ان کی مشکل کشائی کریں. اور دیگر یہ کہ رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے جو بشارت ہم نے سنی، پھر بازار کے اندر یہ ذکر اللہ کرنا، اور جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ یہ چوتھا کلمہ پڑھنا، اس کو یاد کر لیجئے. چوتھا کلمہ، قافلوں میں سفر کریں، تربیتی کورس کر لیں، 63 دن کا ہوتا ہے، 63 ڈیز کا، 41 ڈیز کا مدنی قافلہ کورس ہوتا ہے. دیر آر ناٹ ٹو مچ ڈیز، بہت کم دن ہیں. اس کے اندر ہم نماز سیکھتے ہیں، وضو سیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سیکھتے ہیں، اور مطلب درس و بیان سیکھتے ہیں، حسن معاشرت سیکھتے ہیں، اور آداب سیکھتے ہیں، عبادات سیکھتے ہیں، عقائد سیکھتے ہیں، اخلاقیات سیکھتے ہیں. کیا ہے جو ہم نہیں سیکھ سکتے؟ بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. پھر ایک سوچ بن جاتی ہے کہ مجھے ایک اس سیدھی راہ پر چلنا ہے، غلط راستے پر نہیں چلنا. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. امیر سن لکھتے ہیں کہ جو بد نصیب نماز نہیں پڑھے گا، داڑھی منڈائے گا، یا ایک مٹھی سے گھٹائے گا، ماں باپ کو ستائے گا، اولاد کو شریعت کی پابندی سے روک کر ماڈرن بنائے گا، بیوی اور بالغہ بچیوں کو بے پردہ پھرائے گا، فلموں، ڈراموں، گانے بازوں، حرام روزیوں، سودی تجارتوں، ملاوٹوں، دھوکے بازیوں، گندی گالیوں، غیبتوں، چغلیوں، عیب دریوں، بد نگاہیوں، بد اخلاقیوں، مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاریوں، بے نمازیوں اور فیشن پرست برے دوستوں کی نیز شہوت کے باوجود امرد لڑکوں کی صحبتوں وغیرہ وغیرہ گناہوں سے باز نہیں آئے گا. اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ناراض ہو گئے اور گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو یقیناً ناقابل برداشت دائمی عذابوں کا سامنا ہوگا اور پل صراط پر نور بھی نہیں ملے گا. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے ناموں اور نشانیوں اور اپنی سرگوشیوں اور مجلسوں یعنی بیٹھکوں اور صحبتوں سمیت لکھے ہوئے ہو. جب قیامت کا دن آئے گا تو پکار پڑے گی، اے فلاں بن فلاں یہ تیرا نور ہے، اور اے فلاں بن فلاں تیرے لیے کوئی نور نہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند مدنی پھول قیامت کی تیاری کے حوالے سے، حساب و کتاب کی تیاری کے حوالے سے،
جس کی نشانیاں ہم نے قیامت کی سنی، اس کی تیاری کے حوالے سے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی تاکہ ہم قیامت کے دن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوائل حمد تلے جگہ پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کے لیے فوراً تیاری کی آپ ترکیب بنائیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور موت کبھی بھی آ جائے گی۔ زندگی کا دامن کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے۔ قبر و آخرت کا معاملہ ان قریب آیا ہی چاہتا ہے۔ تو وہ ہے نا کہ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ یہ جو انداز زندگی نا ہمارا پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو مطلب پلیز چینج کریں اور قیامت کی تیاری کی طرف آئیں، روز محشر کی تیاری کی طرف آئیں۔ یہ آنا ہی آنا ہے، یہ آنا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری پرسش نہ فرمائے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت بڑی ہے، ڈرنا چاہیے۔ قیامت کے دین کے احوال ہم نے سنے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ ایک تعداد ہوگی جو اہل ایمان ہوگی، مگر جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا، جہنم میں جھونکا جائے گا اس کو۔ اب آپ بتائیے کہ لمحہ بھر بھی کیا کوئی عذاب نار کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے عذاب برداشت کرنا، ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں ہے، نو آپشن، کہ ہم اپنی قیامت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں۔ عین قریب نزع کا وقت آیا ہی چاہتا ہے، آیا ہی چاہتا ہے، سب چھوٹ جائے گا۔ آپ کی گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، دولت، منصب سب چھوٹ جائے گا۔ آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی اولاد، آپ کا گھر بار سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ آپ کے دوست احباب سب چھوٹ جائیں گے، سب کے سب چھوڑنا ہے۔ اور وہ کاندھا ہوگا چار کا، قبرستان کا راستہ ہوگا، قبر کے اندر ڈال کر، مٹی ڈال کر، سلیب ڈال کر، ہم کو تنہا چھوڑ کر ایک دن سارے ساتھی لوٹ آئیں گے، سارے ساتھی پلٹ آئیں گے۔ پھر وہ قبر ہوگی، قبر کا گھڑا ہوگا۔ اس قبر کے گھرے میں جہاں ہم ہوں گے، اکیلے ہوں گے، اندھیرا ہوگا، گھوپ اندھیرا ہوگا۔ خود سوچو صحیح، گھوپ اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی کی جگہ رہتی نہیں ہے، کوئی ہوا کی جگہ رہتی نہیں ہے۔ اتنا سا مطلب کہ گھڑا بمشکل اس میں دابا جاتا ہے۔ آج کل تو لاحد بھی نہیں بنتی، جو ایک طریقہ کار ہے قبر بنانے کا، بالکل عجیب و غریب یہاں مطلب حالات ہیں۔ تو اس میں داب کر یہ سارے مطلب کہ ساتھی مجھے چھوڑ آئیں گے، اور قبر میں اگر یہ اعمال صالح نہ ہوئے، آپ بتائیے، نماز نہ ہوئی، روزے نہ ہوئے، اللہ کی رضا نہ ہوئی، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان نصیب نہ ہوئی، تو بہت زیادہ مطلب کہ رسوائی ہوگی۔ کہیں قبر کے معاملے میں ہم پھنس نہ جائیں۔ تیاری کرنی ہے، قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ قیامت کی تیاری کے لیے میں آپ کو 5 سوالات جو غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ان کی تیاری کرے۔ کہ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ اس کے حوالے سے نقل ہے کہ انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ نمبر 1، تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ اس کے حوالے سے قیامت کے امتحان میں امیل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ 5 سوالات ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، پیپر آؤٹ ہے، اور یہ پیپر کرم سے آؤٹ ہوا ہے، رحمت سے آؤٹ ہوا، شفقت سے آؤٹ ہوا ہے، کہ غلاموں کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ میرے غلاموں تمہیں ان سوالات کی تیاری کرنی ہے۔ یہ اعمال کا حساب ہے۔ قبر میں
عقیدے ایمان کے بارے میں جیسے کہ پوچھا گیا نا، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائی جائے گی کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے اختیار اللہ کرے زبان سے نکل جائے ہوا رسول اللہ، یہ تو میرے آقا ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو یہ قبر کا معاملہ ہوگا. لیکن قیامت کے بھی 5 سوالات ہیں، وہ اعمال کا حساب ہے. قبر میں عقیدے اور ایمان کے بارے میں ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ مطلب کوالیفائی کر گیا نا، کہ یہ لگ گیا. اب مطلب کہ چیکنگ جو ہوگی نا وہ قیامت کے دن ہے، کہ ایک پروسیس ہے، اور وہ اعمال دیکھے جائیں گے کہ یہ کیا. تو اس میں یہ 5 سوال ہمیں دیے گئے ہیں کہ تم نے زندگی کیسے بسر کی. یہ سوال کیا جائے گا ہم سے، ہم زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں اس کے معاملے میں ہم مطلب کہ نادان بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پوچھا جائے گا زندگی کیسے بسر کی. ہم یہ بھیجے گئے ہیں، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ اچھے اور برے اعمال رکھے گئے ہیں. ہمیں عقل، فہم، سوچ و ذہانت دی گئی ہے، انتخاب کا ایک انداز دیا گیا ہے کہ ہم کیا چیز منتخب کرتے ہیں، کون سا راستہ منتخب کرتے ہیں. ایک طرف انگارہ، ایک طرف پھول ہو، آپ کو کہے گا ہاتھ رکھو تو آپ انگارے پر ہاتھ تھوڑی کو رکھو گے. ایک طرف میں پانی رکھوں، ایک طرف دودھ رکھوں، آپ کو میں کہوں دودھ اٹھا لیجیے تو آپ کو پانی تھوڑی کو اٹھائیں گے. آپ کو اتنا بھی تو سمجھ پڑتی ہے نا ہم کو. اس کو پانی بولتے ہیں، اس کو دودھ بولتے ہیں، اس کو گرم بولتے ہیں، اس کو ٹھنڈا بولتے ہیں، اس کو سفید بولتے ہیں، اس کو کالا بولتے ہیں. اب یہ میرا سامنے ڈیسک ہے، میں بولوں یہ کون سے کلر کا ہے تو آپ یہ تھوڑی بولو گے کہ سفید ہے. میں نے کپڑے کالے پہنے، سفید میں نہ بولو گے سفید کپڑے پہنے ہوئے. اتنی سب کچھ سمجھ پڑتی ہے. نہیں پڑتی تو یہ نہیں پڑتی کہ کون سا اچھا راستہ ہے، کون سا برا راستہ ہے. اتنی سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ ثواب کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے. اس کام سے اللہ راضی ہوگا، اس کام سے اللہ ناراض ہوگا. سمجھ تو آتی ہے نا. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا زندگی کیسے بسر کی. جواب تیاری کر لیجئے. سوال ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ انسان اس وقت تک قیامت کے دن قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک 5 سوال کے جوابات نہ دے لے. اس کے جواب دینے پڑیں گے. پھر دوسرا سوال، جوانی کیسے گزاری ہے. یہی تجھ کو دھونے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو جوانی کیسے گزاری، اس کی تیاری کیجئے. کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. حساب دینا پڑے گا. جوانی مستانی، جوانی دیوانی، جوانی یوں، جوانی یوں. قیامت کے دن سوال ہے جوانی کیسے، خاص جوانی کا سوال. یعنی زندگی میں جوانی تو آ گئی نا، زندگی کیسے بسر کی. زندگی میں جوانی آ گئی، لیکن جوانی کا الگ سے سوال قائم کیا گیا ہے. پھر مال کہاں سے کمایا، حلال سے یا حرام سے، یہ حساب دینا پڑے گا. اچھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ بھی حساب دینا پڑے گا. امام غزالی نے اپنی کتاب میں روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک شخص اس طرح حاضر ہوگا قیامت کے دن کہ اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. پوچھ گچھ ہوگی، میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو پوچھ گچھ یوں ہوگی کہ اس نے حرام سے کمایا ہوگا اور حرام میں خرچ کر دیا ہوگا. حرام سے کمایا، حرام میں خرچ کیا، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو. ایک اور شخص آئے گا جس نے حرام سے کمایا اور حلال میں خرچ کیا، کہا جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. تیسرا آئے گا حلال کمایا اور حرام میں خرچ کیا، ارشاد ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. چوتھا آئے گا جس نے حلال کمایا، حلال میں خرچ کیا، فرمایا جائے گا اس کو روکو، اس سے حساب ہوگا. اب حساب کتاب لیا جائے گا. معاملہ نازک ہے، معاملہ نازک ہے کہ مال کمانے میں اللہ اور اس کے رسول کی کہاں کا نافرمانی کی، حقوق کی بجاوری اور نہ جانے طرح طرح کے معاملات تو صحیح پہ کھول کر رکھ دیے جائیں گے کہ ان سارے معاملات کیے، یہ ساری ڈیلنگ کی، اس کے بارے میں کوئی حساب کتاب دو. بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بے حساب معاف فرمائے. میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے عرض کیے رب کریم کی بارگاہ میں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کون شرما، تو اور رضا سے حساب لینا. اور ہم کہتے ہیں تو اور گدا سے حساب لینا، گدا بھی کوئی حساب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرمائے. اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے.
مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ جسم کے اعضاء بولیں گے، زمین سے بلوا لیا جائے گا جس جگہ پہ گناہ کیے تھے، نامہ اعمال لکھے ہوئے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے الا سوا اس کے اللہ کی رحمت شامل حال ہو، وہ اس کا حبیب ہماری شفاعت فرما دے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے، ورنہ حساب کتاب میں تو ہم مر جائیں گے۔ ہم مطلب کہ جسم کے ایک بال کی نعمت کا کیا حساب دیں گے؟ زندگی بھر کی عبادتیں اللہ کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی، نہیں ہو سکتا۔ نہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے احسانات کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو۔ تو اتنے احسانات ہیں، اتنے کرم ہیں، اتنی مہربانیاں ہیں ہم پر، الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں تو ہضم ہو جاتا ہے، پانی پیاس لگتی تو پانی مل جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں کیا کمی ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں، کروڑوں نعمتیں ہیں، اس سے مطلب کہ ہم فیضیاب ہیں، اور نعمتوں کی نعمت سب سے بڑی نعمت میرے رب نے پیارے آقا کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اس نعمت میں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو دیگر نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں زوال نعمت سے رب کریم بچا کر رکھے، ہمیں زوال نعمت سے بچائے، ہمیں دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، قیامت کی رسوائی سے بچائے، اور قیامت کا یہ ہوش ربا دین ہمارے لیے ایسا ہو جیسے کہ ایک سے دوسری وقت کی نماز کا وقت ہوتا ہے کہ یوں لمحے میں گزر جائے، اور یہ ہوگا اللہ تعالیٰ جن کے لیے چاہے گا کہ وہ 50,000 سال کا دن ایسا گزر جائے گا جیسے لمحے میں گزر جاتا ہے، اس سے کم میں اللہ جس کے لیے چاہے آسانی کر دے۔ ہم پل صراط سے یوں گزر جائیں جیسے بجلی کی طرح تیز رفتار سے جو نیک آدمی گزر جائے، ٹھا کر کے نکل جائیں بس، اور بس بچ جائیں۔ اللہ ہم کو بچا لے، اپنی رحمت سے بچا لے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب دے، یہ اس کا عدل ہے، ہمیں اللہ عذاب دے، ہماری اللہ کی رحمت فرمائے، یہ اس کا عدل ہے، مگر ہم اللہ سے اس کے عدل کا نہیں، اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں، روزے، اور گناہوں سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، بے پردگی سے بچنا، یہ بے حیائی سے بچنا، گالی گلوچ، سود، رشوت، گناہوں سے بچنا، یہ اللہ کی رحمت کے لیے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا، عبادت کا حکم دیا، فرما برداری کا حکم دیا، میں اپنے رب کی عبادت کروں، اپنے رب کو راضی کروں، اور اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے میں اس کی رحمت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس کی رحمت کو پا کر میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ